الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کیا ہے کہ ہمارا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں اور شرعی معذور کون کہلاتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ دونوں سوال کا جواب ایک ہی ہے۔ اگر شرعی معذور سمجھ میں آ جائے تو بار بار وضو ٹوٹنے والا کیا کرے گا یہ بھی ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شرعی معذور کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ شرعی معذور کا مسئلہ اگر حل ہو گیا، یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بار بار وضو جن کا جس بھی وجہ سے ٹوٹتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو ریح خارج ہونے کی، ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے تو بار بار وضو ٹوٹتا ہے، بعض اوقات پیشاب کے قطرے کے بیمار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بار بار وضو ٹوٹتا ہے۔ بہرحال کئی باتیں ہوتی ہیں جس سے بار بار وضو ٹوٹنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جن کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے تو کب وہ شرعی معذور کہلائے گا، کب شرعی معذور نہیں کہلائے گا، آئیے توجہ کے ساتھ آپ اس بیان کو سماعت فرمائیے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ شرعی معذور وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر ایک نماز کا اول سے آخر تک پورا وقت ایسا گزر جائے کہ اس پورے وقت میں وضو توڑنے والی کوئی چیز، مثلا ریح کا خارج ہونا، اس طرح مسلسل پایا جائے کہ اسے اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے۔ فرض نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اگر کوئی اتنا وقت بھی باوضو نہیں رہ پاتا، وضو سے نہیں رہ پاتا، فرض نماز ادا کرنے میں کتنا وقت ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ اگر 4 رکعت فرض نماز کوئی ادا کرے تو 5 منٹ، 7 منٹ، 8-9 منٹ، ایسے زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ تو اگر یہ اتنا وقت کوئی باوضو نہیں رہ پاتا کہ وہ فرض نماز وضو بنا کر کے ادا کر سکے، اور اس بیچ اتنا وقت نہیں رہ پاتا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کا وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص شرعی معذور کہلائے گا، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت پہ جو شرعی معذور ہوگا، شرعی معذور تو پہلی بات سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر شرعی معذور سمجھ میں نہ آئے تو ایک بار اور خلاصہ کر دیتا ہوں۔ جس بھی وقت کی نماز ہے، اگر آپ اتنا وقت نہیں پاتے ہیں کہ آپ وضو بنا کر فرض نماز ادا کر پائیں، اتنا نہیں صحیح رہ پاتے ہیں، اس بیچ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ شرعی معذور ہیں۔ اور اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ فرض پڑھ لے پاتے ہیں، اتنا وقت مل جاتا ہے جیسے 10-15 منٹ آپ باوضو رہ پاتے ہیں، تو آپ شرعی معذور نہیں ہیں۔ آپ وضو بنائیں، فرض نماز پڑھ لیں، اتنا وقت اگر رہتا ہے تو آپ فرض پڑھ لیں، پھر اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو بنا کر سنت پڑھ لیں، پھر ٹوٹ گیا تو وضو بنا کر فرض پڑھ لیں، نفل نمازیں پڑھ لیں۔ تو اگر فرض نماز پڑھنے کے ٹائم تک آپ کا وضو سلامت رہتا ہے تو آپ شرعی معذور نہیں ہیں، اور اگر شرعی معذور ہیں تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے۔ اب وضو توڑنے والی وہ چیز جو مسلسل پائی جا رہی ہے، یعنی جس بیماری کی وجہ سے آپ شرعی معذور کہلائیں، اس کے آنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شرعی معذور کا وقت داخل ہوا، جیسے مثال کے طور پر عشاء کا وقت داخل ہوا، شرعی معذور جو ہے وضو بنا لیا، اب عشاء کے مکمل وقت میں جس بیماری کی وجہ سے معذور کہلایا ہے، اس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ چیز پائی جائے تب بھی۔ جیسے پیشاب کے قطرے کا بیمار ہے، عشاء کے وقت اس نے وضو بنایا، پیشاب کے قطرے کتنے بار کیوں نہ آ جائیں، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں دوسرا کچھ ہوا، ہوا خارج ہو گئی، استنجا کر لیا، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن جس کی وجہ سے شرعی معذور ہوا ہے اس کی وجہ سے وضو ان کا نہیں ٹوٹے گا، اس کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ اسی ایک وضو سے ہی اس وقت میں نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب اس نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو بھی خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اب اگلی نماز کے وقت میں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت میں ایک وضو کرنا ہوگا۔ نیز جب ایک مرتبہ یہ شرعی معذور ہو گیا تو اب ہر نماز کے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی وہ چیز پائی گئی جس کی وجہ سے وہ شرعی معذور بنا تھا تو تب ہی یہ شرعی معذور کہلائے گا۔
تب بھی یہ شرعی معذور رہے گا۔ البتہ اگر ایک نماز کا پورا وقت ایسا گزر گیا کہ یہ جس چیز کی وجہ سے شرعی معذور بنا تھا وہ چیز ایک مرتبہ بھی نماز کے پورے وقت میں نہ پائی گئی تو اب یہ شرعی معذور نہیں رہے گا۔ اب جب بھی وضو توڑنے والی چیز پائی جائے گی اسے نئے سرے سے وضو کرنا لازم ہوگا۔ بار شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا وہ معذور ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض یا دست آنا یا ہوا خارج ہونا یا دکھتی آنکھ سے پانی گرنا یا پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت یعنی کوئی بہنے والی چیز بہتے جانا یا کان یا ناف یا پستان سے پانی نکلنا، یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا۔ بار شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ 385 میں بار شریعت میں یہ بات لکھی ہے۔ مزید اسی میں فرمایا کہ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے وہ معذور ہی رہے گا۔ مثلا عورت کو ایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی، اب اتنا موقع ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے مگر اب بھی 1-8 دفعہ ہر وقت میں خون آ جاتا ہے تو اب بھی وہ معذور ہے۔ یوں ہی تمام بیماریوں میں اور جب پورا وقت گزر گیا اور خون نہیں آیا تو اب وہ معذور نہ رہی۔ جب پھر کبھی پہلی حالت پیدا ہو جائے تو پھر معذور ہے، اس کے بعد پھر اگر پورا وقت خالی گیا تو عذر جاتا رہا۔ بار شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ 385۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے آپ معذور ہو گئے، معذور ہونے کے بعد اب پورے وقت میں اگر ایک بار بھی وہ چیز آتا رہا تو آپ معذور ہی کہلائیں گے، لیکن اگر کبھی ایسا وقت گزرا کہ پورے نماز کا وقت گزرا ایک بار بھی وہ عذر والی چیز نہیں آئی تو آپ معذور کی دنیا سے نکل جائیں گے، آپ صحیح کہلائیں گے، پھر آپ کو اس چیز کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔